फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. انتہائی قابل قدر بزرگان دین، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں پر یہ احسان عظیم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اب تک زندگی بخشی ہے اور کچھ نیک اعمال کی توفیق دی، اور سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم کو جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا اور اپنے پاکیزہ گھر میں بلایا. عزیزان، جس طرح آج کا دن جمعہ کا دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے، اسی طرح یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ، جس کی آج 29 تاریخ ہے، ممکن ہے کہ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے اپنے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں اولو العزم نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے آزمائشوں بھری اور کیسے امتحانوں بھری عطا کی، کہ بچپن سے لے کر اخیر عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں مبتلا رہے، امتحانات میں مبتلا رہے. اور میں نے یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ امتحان مقصود ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قریب کرتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا خاص بناتا ہے، تو اس کو آزماتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے اور آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، دوستی کا لقب دیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اسی طرح جو انسان اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر امتحان دینے پڑیں گے، آزمائش
ان پر آئیں گی اور اس میں ان کو کامیاب ہونا پڑے گا، تب اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور کیسی کیسی آزمائشیں؟ آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے خلاف ان کے والد بھی، ان کے خلاف ان کی قوم بھی، اور حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے خلاف ہو گیا اور جان کا دشمن بن گیا، جان کا دشمن بن گیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور کمزور نہیں پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اور مدد فرمائی، اور اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے معبودوں کو توڑ ڈالا تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف امتحان کے لیے، یعنی ان کو سزا کے لیے خلاف کیا کیا؟ ٹیم بنائی، اکٹھے ہوئے اور وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، نمرود کے پاس پہنچ گئے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اور تمہارے معبودوں کی توہین کی ہے، تم وقت کے بادشاہ ہو، وقت کے بادشاہ ہو، تمہارے معبودوں کی توہین کی جا رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی رسوائی اور ذلت کا ذریعہ ہے، کتنی رسوائی کی بات ہے۔ نمرود کو آگ شرم دلائی، جب نمرود کو آگ دلائی، شرم دلائی، تو نمرود نے یہ کہا لوگوں سے کہ بتاؤ پھر اس کو کیا سزا دی جائے۔ جو شخص ہمارے معبودوں کی توہین کرے، جو شخص ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ کرے، تو بتاؤ اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے طرح طرح کی رائے دی، مشورے دیے، تو ان تمام طرح کی رائے اور مشوروں میں یہ بات طے ہوئی کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، ایک آگ جلائی جائے 40 میل لمبی، 40 میل لمبی ایک غار کھدوائی گئی اور اس میں آگ جلوائی گئی، اور اعلان کر دیا گیا شہر کے اندر کہ آ جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ، جو مرد، جو عورتیں، جو بھی اس میں شرکت کریں گی اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنی جو آرزو لے کر کام کریں گے، یعنی لکڑی لائیں گی یا کوئی بھی چیز جلانے کے لیے، آگ کو بڑھانے کے لیے جو بھی اس میں شرکت کریں گے وہ اپنی مرادوں کو پالیں گے۔ تو آج پورے شہر کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے اس کو سزا دینے میں سارے کے سارے شریک ہو جاؤ۔ جو لوگ، جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب جو ان کی مرادیں اور تمنائیں اور ضرورتیں ہوں گی وہ سب پوری کر دیں گے۔ اب پورے شہر کے اندر یہ اعلان ہوا تو سارے شہر والے جٹ گئے اس عمل میں، کوئی لکڑیاں لا رہا ہے، جی کوئی پتے لا رہا ہے، اور وہ آگ جلائی گئی، اور وہ آگ نہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آگ وہ ایسی تھی کہ جو آسمان سے باتیں کرتی تھی، یعنی اس کی شعاعیں آسمان تک جاتی تھی۔ فرمایا کہ اتنی تیز آگ جلائی گئی، اتنی ایسی آگ جلائی گئی کہ کوئی پرندہ بھی ادھر سے گزر نہیں پاتا تھا، کہ اگر کوئی پرندہ بادلوں سے گزرے تو وہ وہی جل کر بھن جایا کرتا تھا، ایسی آگ جلائی۔ اب جب آگ جلا دی گئی اور کہا کہ اب اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، ہاں دیکھو عبادت تو بہت کرتے ہیں،
لیکن خدا سے عشق اگر کریں تو عبادت میں مزہ ہی الگ آتا ہے جی۔ محبت والے عبادت جو ہو، عشق والی جو عبادت ہوتی ہے اس میں مزہ آتا ہے۔ وہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال وہ کہہ کر گئے ہیں، نہ ہو سجدہ عشق گر ہو سجدہ عشق تو آتا ہے عبادت کا مزہ، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے دل کے اندر تو سجدہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہے تو زکات دینے میں مزہ آتا ہے، زکات دینے میں بھی، حج کرنے میں بھی، ہر عمل کرنے میں بھی، عبادت کرنے میں مزہ جب آتا ہے جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے عشق تھا، اللہ سے محبت تھی، اور اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ بے خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور ان کے دل میں کوئی ذرا بھی نہ موت کا ڈر ہے، نہ آگ سے جلنے کا ڈر ہے، نہ آگ سے جلنے کا ڈر ہے۔ ہاں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تاریخ میں دیکھو اور تفسیروں میں دیکھو، لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتے رو پڑے، فرشتوں میں چہار مچ گئی، ایک شور و غل ہو گیا کہ اے خداوند عالم یہ کیا ہو رہا ہے، اس زمین پر کیا ہو رہا ہے، یہ تیرے ماننے والوں کو تیرے ہی سامنے، تیرے ہی زمین پر تیری ہی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، جس کی شعاعیں، جس کے شعلے آگ آسمان تک پہنچ رہے تھے، اسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو فرشتہ آتا ہے، ابراہیم بولو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ بولو، زبان کھولو، میں اس پر ایک پھونک مارتا ہوں، یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، میں اس پر پانی چھڑکتا ہوں، یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم بولو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربان جائیں آپ کی محبت اور آپ کے عشق پر، آپ کے ایمان پر، آپ کے یقین پر، آپ کے عقیدے پر، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے فرشتے، اے جبرائیل امین، تو اپنی مرضی سے آیا ہے کہ خداوند عالم نے تجھے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ یہ رائے تیری ہے کہ خدا کا فرمان ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا اے اللہ کے محبوب، اے خلیل اللہ، یہ میری چاہت ہے، میری آرزو ہے کہ تمہیں اس آگ سے بچایا جائے۔ کہتے کہ نہیں، مجھے تیری پرواہ نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں، جس خدا نے مجھے اس آگ میں ڈالا ہے، جس کے حکم سے یہ آگ جلنے پر قادر ہے، وہ پانی جو ڈبونے پر قادر ہے، اللہ کے حکم سے ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کرتی ہے، تو یہ آگ بھی جس نے مجھے اس آگ میں ڈالا ہے، اگر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ابراہیم اس آگ میں جل جاؤں تو میں خدا کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں آگ کو ٹھنڈی کرا کے کیوں اللہ کے خلاف جا سکتا ہوں؟ اور اگر میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس آگ میں نہ جلوں تو میرا خدا اس پر قادر ہے کہ اس آگ کو خود بخود ٹھنڈی کر دے۔ اب دیکھیں، دنیا دارالاسباب ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جی وہ آلات کی ضرورت ہے جس سے آگ بجھ جائے، لیکن جب اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے لو لگا دی جاتی ہے، ڈائریکٹ اس سے بات کی جاتی ہے، جب ڈائریکٹ خدا سے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ڈائریکٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جب ڈائریکٹ مانگتے ہیں نا، بلا رابطہ، بلا واسطہ، تو خدا بند عالم بھی دیتا ہی بلا واسطہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں تو آسمان سے ہی کھانا چاہیے، خدا بند عالم نے آسمان
से ही दस्तरखान उतार दिया। वो डायरेक्ट मांगते हैं तो डायरेक्ट ही देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन को हटा दिया, फरिश्तों को हटा दिया, दुनिया के हर इंसान हट गए। अब नहीं, अब मेरा खुदा है, मैं हूं, मेरा खुदा मुझे बचाना चाहता है तो मुझे इस पर कादिर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह हुक्म दिया, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, ए आग तू ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पर सलामती बनकर। ए आग तू ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पर सलामती बनकर। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि ठंडी हो जा बर्दन, तो वो आग इतनी ठंडी भी हो सकती थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी ठंड में शल हो जाते जी। जब ज्यादा ठंडी होगी तो आदमी शल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया बरदन व सलामन, सलामती के साथ, कि ना इतनी ज्यादा ठंडी हो कि शल हो जाए। आग को हुक्म दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने ठंडे होने का, तभी वो आग गुले गुलजार बन गई, तभी वो आग गुले गुलजार बन गई। लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम है। लेकिन मैंने गुज़िश्ता जुमा में बतलाया था कि हिदायत कब्ज़े कुदरत में है, कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला नहीं चाहता हिदायत देना तो हिदायत नहीं मिलती। वो चाहे अपनी आंखों से खुदाई को क्यों ना देख ले, दावतों से नहीं कोई हिदायत पर आया करता, तबलीग से कोई हिदायत पर नहीं आया करता। हिदायत तो खुदावंद आलम के कब्जे में है, ये तो देखने के जरिए है, ये तो हुक्म दिया गया है। खुदावंद आलम ने उनको हिदायत उनके नसीब में नहीं रखी, यानी अपनी आंखों से इतनी बड़ी आग के अंदर बचता हुआ इंसान देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक खुदा को मान लो, अब तुम्हारे सामने कौन है जो मुझे बचाएगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर उस आग से बचकर निकल गए, फिर भी उनके दिल में ईमान पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में ईमान नहीं रखा। इतनी बड़ी दलील अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाए, क्यों? क्योंकि हिदायत उनके नसीब में नहीं थी, नहीं थी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से निकल जाते हैं, लोग देखते हैं कि सही सालिम है, तंदुरुस्त है, कोई बाल भी नहीं जला है, कोई जिस्म का उज़्व भी नहीं जला है, बिल्कुल सही सालिम है। लेकिन ये कौम चूंकि गुमराही पर थी, और गुमराही पर ही नहीं बल्कि गुमराही के दलदल में धंसी हुई थी, ये फिर भी बाज नहीं आई, फिर सताना शुरू किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि तुम अभी भी नहीं मानते, तुम अभी भी अपने रब की यानी एक खुदा की इबादत नहीं करते, तो मैं अब तुम्हारे शहर को ही छोड़ देता हूं, मैं अब तुम्हारे शहर को ही छोड़ देता हूं। अल्लाह की खातिर मुल्क छोड़ देना, शहर छोड़ देना, ये इतना आसान समझा है जी। हिजरत हर नबी की जिंदगी में रही है, और मैं ये कहता हूं, मेरा एक मुख्तसर सा एक छोटा सा इल्म है, इस सारे इल्म की बुनियाद पर मैं एक ये बात कहता हूं कि जिस चीज ने जिस इंसान ने तरक्की की है तो वो हिजरत के बाद की है, वो नबी हो या गैर नबी हो। अगर हिजरत नहीं करते तो आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। छोड़ना पड़ता है, वतन छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ने पड़ते हैं, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा के लिए। उसका नाम है हिजरत। आज अगर कह दिया जाए, आप उसको आसान समझते हैं हिजरत को, तो मैं आपसे अभी कहता हूं, अभी मैं आपको दावत देता हूं, चलो लिखवाओ मेरे सामने 4 महीने के लिए, अभी पता लग जाएगा किसके अंदर कितने ईमान की ताकत है। इसको आसान समझ रहे हैं? वो जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया मेरे को, वो जिंदगी भर के लिए
شہر کو چھوڑ دیا، ساری زندگی کے لیے وطن کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، پورے اپنے آبا و اجداد کے شہر کو چھوڑ دیا، اس بستی کو چھوڑ دیا جس کے اندر اپنا بچپن گزارا، اس بستی کو چھوڑ دیا جہاں وہ کھیلا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا جس کے سائے میں زندگی گزاری ہے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وہ نبی اپنی زندگی کو صرف اللہ کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے اللہ کے لیے 3 گھر نہیں چھوڑے جاتے۔ ہجرت آسان سمجھیے، اسی لیے فرمایا کہ ہجرت ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس کے اندر کسی کو وفات ہو جائے تو یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، بلا حساب کتاب جنت میں جانے والا شخص ہے وہ جو ہجرت کر رہا ہو اور درمیان میں وفات پا جائے۔ اور یہ تو نبی ہے، ان کا تو مقام اونچا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے، امتحانوں سے بھری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر عراق کی طرف چلتے ہیں، وہی اس شہر کی طرف، کون سا شہر؟ جہاں ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نبی تشریف لائے ہوں۔ ہاں، آج اس شہر میں جہاں نبیوں کی آمد ہوئی ہو، جہاں ہزاروں لاکھوں نبی تشریف لائے ہو، اسی شہر میں آج اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ زبان سے اس شہر کا نام لینے پر قادر نہیں، ایمان کی طاقت اس کے اندر اتنی نہیں کہ وہ اپنی زبان سے لے دے کہ ہاں میں اس شہر کو بھی جانتا ہوں، کہ کہیں تجھے بھی پکڑ کر گرفتار نہ کر لیا جائے۔ جی ہاں، اس شہر کا نام، اس مقدس شہر کا نام فلسطین ہے۔ کیسے بھلا دیا اللہ کے اس گھر کو، کیسے بھلا دیا اس اللہ کے گھر کو جس گھر کے بارے میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مسجد میں اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جتنا ثواب مسجد نبوی یعنی مدینہ المنورہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ملتا ہے، یہی ثواب بیت المقدس فلسطین کی مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، وہ شہر جس کے بارے میں خداوند عالم خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ مسجد اقصی کوئی مسجد ایسی نہیں، یہ مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ وہی برکتیں ہیں کہ جہاں پر ہر نبی کا دور گزرا ہے، ہر نبی کا دور یہاں سے گزرا ہے، اور ہر نبی نے اسی مسجد میں نماز ادا کی ہے، اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، یہ قبلہ اول ہے۔ یہاں تک کہ آخری نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور لوگوں، جس طرح کعبہ محترم کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، قزاقستان کا ہو، تاش گنج کا ہو، بخارا کا ہو، مصر کا ہو، یا کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہے تو جس طرح اسے کعبہ محترم کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح مسجد اقصی کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ وہ لٹ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں اس لیے کہ وہ وہاں موجود ہیں، تو تم
نے سمجھا ہے کہ وہی حفاظت کریں گے. انہیں کی ذمہ داری ہے. وہ بچے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے، جنہیں کھانے کو کئی روز ہو جائے کھانا نصیب نہ ہو، پینے کے لیے پانی نصیب نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو ڈاکٹر نصیب نہ ہو، ہاسپٹل میں چلے جائیں تو دوائیاں نصیب نہ ہو. وہ 2 سال کے بچے زمین پر لیٹ رہے ہیں. کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر. ایمان کی خاطر. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. نہ جانے آپ کے سامنے کتنی ویڈیوز آئی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی بھی شکایت ان کی زبان پر نہیں سنی ہوگی کہ انہوں نے شکایت کی ہو. وہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار عالم ایسی عورتیں وہاں پر پائی گئی ہیں کہ جس کے 5 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، وہ اس کی شہادت پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. رو نہیں رہی. آج کل کے ہندوستان کی عورتوں کی طرح نہیں کہ ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو واویلا کرنے لگ جائے، کپڑے پھاڑنے لگ جائے، بالوں کو پٹکنے لگ جائے. آج کل کی ایسی شکایت کرنے والی عورتوں کی طرح نہیں. ان کا ایمان دیکھو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سہاگ اجاڑ دیا جائے، اس کے بچوں کو جلا دیا جائے، اس کے نوجوان 5 بچوں کو شہید کر دیا جائے اور وہ 5 کے 5 جنازے اس کے سامنے پڑے ہو، وہ رو نہیں رہی. وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمان. کہاں ہے؟ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک مسلمان مشرق میں رہنے والا، اسے اگر کوئی دکھ ہو جائے، اسے کوئی تکلیف ہو جائے، تو دوسرے مسلمان جو مغرب میں رہنے والا ہے، اس کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اسے اس کے دکھ کا احساس ہو، اس کے دل میں بھی تکلیف پیدا ہو، اسے بھی درد محسوس ہو رہا ہو. اگر درد محسوس نہیں ہے تو سمجھو ایمان بھی ختم ہو گیا. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات تمہیں بچانے والی نہیں ہے. 550 آیتیں اس کے بارے میں ہیں، لیکن 4500 آیتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے نازل کی گئی ہے. کیا سمجھتے ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، حق ادا ہو گیا، پکے سچے ایمان والے ہو گئے؟ محبوب کبریا نے فرمایا کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کو بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کیوں مسلمان نہیں ہے؟ آج یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر تکلیفیں ہو رہی ہیں، انہیں کاٹا جا رہا ہے، ہم مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. پھر انہیں کی اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، پھر انہیں کے پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں. جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں پر قتل و غارت گری کر رہے ہیں، آج بھی انہیں کا سامان استعمال کر رہے ہیں. پھر کون سا ایمان ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل محشر کا دن ہوگا، ساری کائنات کے سارے انسان کھڑے ہوں گے اور وہ فلسطین کے معصوم بچے کھڑے ہوں گے. جب تمہارے گریبان پکڑیں گے کیا جواب دو گے؟ ہم اللہ کے گھر کے لیے یہاں بھوکے مر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ذبح کرا دیا، ماں باپ کو قتل کرا دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اور تم ہو اپنی عیش کی زندگی میں لگے ہوئے ہو. تمہیں خدا یاد نہیں آیا اور تمہارے دل میں کبھی درد اور احساس تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ اگر قیامت کے دن ان بچوں نے پوچھ لیا تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ جس طرح ایک حاجی حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتا ہے اور مکہ المکرمہ میں حج مکمل کر لینے کے بعد پھر وہ زیارت مدینہ جاتا ہے.
حج کے ارکان میں مدینہ المنورہ کی زیارت نہیں ہے. پورا کا پورا حج ہو یا عمرہ ہو وہ کعبہ شریف میں یعنی مکہ شہر کے اندر پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زیارت کے لیے کہاں جاتا ہے؟ مسجد نبوی جاتا ہے، شہر مدینہ جاتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. اسی لیے وہ شہر مامون ہے، اسی لیے اس شہر کے اندر امن ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ہر حاجی، ہر وہاں جانے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اگر جس طریقے سے وہ حج کے مکمل ہونے کے بعد مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنے جاتا ہے، اسی طریقے سے ذرا پیسہ لگا کر، تھوڑا وقت لگا کر مسجد اقصی کی زیارت کے لیے چلا جائے تو آج یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. لیکن لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں آج ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ مسجد اقصی کون سی شہر میں بستی ہے. ایسے ایسے ایمان والے ابھی بھی ہیں. یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے. قرآن کریم کا حکم ہے، فرمان ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف دے، بلکہ یہ بھی جو بھی اعمال تم نے کیے ہیں، جتنے برے اعمال کیے ہیں، تمہارے اعمال کی بدولت تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. اعمال کی بدولت مصیبتیں آئی. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر برے عمل سے توبہ کرے، تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ بچے وہاں شہید نہ ہو سکے، ہمارے گناہوں کی سزا کسی معصوم کو نہ ملے. آج کے اس دن اور آج کے اس بابرکت گھر کے اندر بیٹھ کر، چونکہ یہ ذوالقعدہ کا آخری دن ہے، 29 ذوالقعدہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اور بڑا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا. اس کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بتلایا جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ایسے پاک اور صاف ہو جاؤ کہ جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وقت نہیں ڈھونڈتی کہ اسی ٹائم برسوں گی، بس اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں لوگ تڑپنے والے مل جائے، کہاں لوگ مانگنے والے مل جائے کہ اللہ کی رحمت وہیں برس پڑے. تو آج تہیہ کر لو دل کے اندر کہ اللہ سے ہر طرح کی گناہ کی توبہ کر کے جائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات سنت والجماعت سنت ادا کریں.